اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندو مشرانو کشرانو حضرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں خوابوں میں جنات کو دیکھنے کا عمل بتاؤں گا، مطلب نیند کے اندر جنات کو دیکھنے کا عمل بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ 2-3 سوال اور بھی ہیں جس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم سائیں، میں غلام مصطفیٰ بھٹی ہوں۔ شاہ صاحب اللہ کے واسطے میری ہیلپ کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ سے واٹس ایپ پر بات ہوتی تھی، پتہ نہیں آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں۔ سائیں غلام مصطفیٰ صاحب، مجھے یاد نہیں ہے کہ میری آپ سے بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے یاد نہیں رہتا، اور ایسی بھی بالکل بات نہیں کہ ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس سے بات نہیں کرتے۔ میرے خیال میں الحمدللہ یہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے عاملین کے اندر کہ میں کسی کے نمبر کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈالتا، کیونکہ میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں، کبھی کسی سے خفا نہیں ہوئے۔ بعض اوقات یہ ضروری ہے کہ انسان کبھی تنگ آ جاتا ہے، جب وہ بار بار تنگ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ ہمارے سمجھانے پہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، اس سے تھوڑا سا تلخ بات کرتے ہیں، لیکن اس کی معذرت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ کبھی ہم نے کسی کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا اور پھر اس سے بات نہ کی ہو، یا اس سے فیس کی ڈیمانڈ کر کے فیس لے کر پھر ہم کسی سے بات نہیں کرتے، تو یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ میرے محترم، آپ دوبارہ بھی مجھ سے واٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں، اگر آپ کی پہلے مجھ سے ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہی عزت آپ کو ملے گی جو سب کو ملتی ہے۔ لیکن باتیں اصولوں کی ہوتی ہیں، کچھ شاگرد ایسے آتے ہیں کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں، آگے ہمیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس دنیا کے اندر سیکھ رہے ہیں، کچھ ہمارے شاگرد ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن جس سیٹ پر آپ ہوتے ہیں آپ کو اس کا علم ہوتا ہے، جس سیٹ پر یہ فقیر بیٹھا ہوا ہے اس کو اس کا پتہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جب بھی آپ تشریف لایا کریں وہ سارے رول کو دیکھا کریں۔ اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی فیس کی ڈیمانڈ میں کرتا ہوں، جو غریب ہوتے ہیں بالکل اس کی میں سارے معاملہ دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اگر تو انتقام کے لیے آپ لوگ عملیات سیکھتے ہیں تو پھر یہ فقیر کسی کو نہیں سکھاتا۔ اسی طرح کسی قسم کا چلہ کشی ہوتا ہے تو اس کی فیس لیتا ہوں، کیونکہ جس سے میں فیس لیتا ہوں تو رات کو پھر میں اس کے لیے جاگتا بھی ہوں، جب بھی مجھے وائس یا کال کرتا ہے تو میں الحمدللہ اس کو گائیڈ کرتا ہوں۔ تو آپ اگر میری وجہ سے پریشان ہوئے ہیں، آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ مجھ سے اگر خفا ہیں تو دل سے اور ہاتھ جوڑ کے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا ہمیشہ اور کبھی بھی یہ کام نہیں رہا کہ کسی کو پریشان کرنا، نہ ہی کسی کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے، کچھ لوگ محبت کے نام پر بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پہلے مریض بن کے آتے ہیں پھر اوپر سے دھمکیاں دیتے ہیں، یا پھر شاگرد بن کے آتے ہیں اوپر سے دھمکیاں دیتے ہیں۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کو ختم کر دیں گے۔ بابا، کربلا میں ہماری نسل صرف ایک بچہ تھا، ٹھیک ہے، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو الحمدللہ یہ نسل قیامت تک چلے گی۔ آپ اپنی فکر کیا کریں اور ان بد دعاؤں سے بچا کریں، اللہ کے غضب سے بھی بچا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ملنگ فقیر آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تباہی ہو جائے، اس چیزوں سے ڈرا کریں۔ دوسری نمبر پر اس فقیروں کو دھمکیاں نہ دیا کریں، ہم تو ویسے ہی سوچ چکے ہیں کہ ہمارا انتقام کیسے ہوگا، وہ اللہ رب العزت کے سپرد ہم نے سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، جو سوال تھا خوابوں میں جنات کو دیکھنے کا عمل، اس پر بات کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے وہ جنات کو دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں خواب کے اندر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو اتنا شوق ہے تو اپنا جذبہ بڑا کریں، اپنے اندر ہمت دم خم پیدا کر لیں۔ آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے جنات کو لائیو دیکھیں تو اس کے اندر تھوڑی سی محنت تو ہے، لیکن وہ بہترین ہوتا ہے۔ جب خواب کے اندر جنات نظر آتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ خواب تھا، وہم تھا، شیاطین تھے، جنات تھے، آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، اور آپ پتہ نہیں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں خواب کے اندر۔ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ پھر اس کو لائف میں دیکھیں، اور میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اس کاموں سے دور رہیں، کیونکہ یہ جنات اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کو خفیہ طور پر مخفی طور پر رکھا ہے، اس کے اندر بہت سارے راز ہیں۔ لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ جس چیز کا عمل بتاتے ہیں تو اس کا عمل نہیں بتاتے، آپ سمجھانے کے بعد واضح نصیحت کے بعد آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بابا، جو میرا ایکسپیرینس گزرتا ہے تو وہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو شوق ہے جنات کو خواب کے اندر دیکھنے کا تو یہ کیڑا بھی آپ کا نکال دیتے ہیں۔ آپ نے ایسے کرنا ہے
نمازوں کی پابندی آپ نے کرنی ہے، خوشبو کا بندوبست آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو 11 بجے 10 بجے جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ اس وقت اٹھیں، یا رات کو پڑھ کے بھی آپ اس عمل کو تب بھی سو سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ جن مکمل آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، بڑی توجہ دھیان کے ساتھ۔ لیکن جب پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے گھبرانا نہیں، یا آپ کے کندھے تھوڑا سا درد بھی کر سکتے ہیں، بوجھ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا بھار بھی آ سکتا ہے، سر کے اوپر بھی بوجھ آ سکتا ہے، تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ روزانہ کی بنیاد پر دن میں یا شام میں اگر ہو جائے، شام میں تو ویسے آپ جائیں گے تو آپ کی ہوا بھی نکل جائے گی، اور اتنا آپ دلیر بھی نہیں جو آپ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر جنات کو دیکھیں، تو اس وجہ سے آپ دلیر نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر آپ دلیر اور بہادر ہوتے تو آپ کہتے کہ بس ہم دن کے اندر دیکھیں گے، دن کے تاروں میں، اور دن کے اجالے میں ہم جنات کو دیکھیں گے۔ تو آپ قبرستان بھی جایا کریں، اصالہ ثواب کیا کریں، اور خوشبو آپ زیادہ لگانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ یہ عمل زیادہ سے زیادہ آپ 14-15 دن کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا کیڑا نکل جائے گا۔ اور میں آپ کو تب بھی کہوں گا، اب بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ عمل نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ الجھ جائیں گے، اور میری اجازت اس کے اندر کسی قسم کی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ نے عمل پوچھا وہ بتا دیا، اجازت کے میرے اس کے اندر کوئی معاملات نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ جو میرے بزرگ مجھے فرماتے ہیں میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ اگر آپ عملیات کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو صحیح طریقے سے سیکھیں، پھر آپ اٹھ پٹا نہ کریں کہ رات کو جنات کو دیکھ لیں خواب کے اندر۔ اس طرح کا عمل میں نے ضرور بتا دیا، کیونکہ میرے پاس علم ہے، وہ آپ لوگوں کے پاس پہنچانا میں ایک امانت سمجھتا ہوں اور فرض سمجھتا ہوں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کے اوپر اس پر اگر آپ کے اندر دم خم ہے، آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، کیونکہ دنیا کے اندر تجربے بھی کرنے چاہیے، ورنہ بہت ساری چیزیں آدمی اس کے اندر سیکھتا بھی ہے، بہت سارے معاملات اس کے اندر اجاڑ بھی دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھتے ہیں، اللہ ان کی مدد نصرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کے نیک حاجات پوری فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے اندر اس کی اصلاح بھی ضرور فرمائے۔ بس زماد پر خاص دعا کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔